تین بنیادی امنڈمنٹس انتہائی ضروری ہیں اس بل کے اندر جو ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاملات کا کوئی ذکر اس بل میں نہیں ہے۔ دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 97% لینڈ شاملات ڈکلیئر کیا ہے، اس کی الاٹمنٹ کا اختیار ولیج کمیٹی کے پاس آپ نے دیا ہے، تو ولیج کمیٹی کا جو نومینیشن کا کرائٹیریا ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1986 کے بعد جتنی الاٹمنٹس ہیں، 1986 میں جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو الاٹمنٹس کو بین کیا گیا، وہ تمام کے تمام الاٹمنٹس کو اللیگل ڈکلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی گیٹ آف پاکستان سے میں ہوں زہیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی بی افیئرس۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں لینڈ ریفارم ایکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما عباس موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ عباس صاحب، بہت ہی اہم مسئلہ گلگت بلتستان میں اس وقت چل رہا ہے لینڈ ریفارم ایکٹ کے حوالے سے، جو کہ اسمبلی میں پیش ہونا تھا گزشتہ جو کچھ روز پہلے اجلاس ہوا تھا اس کے اندر، لیکن وہ پھر پیش نہیں ہو سکا۔ تو میں پاسبل کہ آگے جو اپ کمنگ اجلاس ہوگا اس میں شاید یہ بل کو پیش کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، آپ کا خود تعلق استور سے بھی ہے، تو استور کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اس بل کے حق میں تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی چند ایک چیزوں کے اوپر ان کا اختلاف یا اس کو تحفظات کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ بلتستان اور استور سے بالخصوص ایک زیادہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ زہیب صاحب۔ دیکھیں، زمین کا جو مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، خاص طور پر خالصہ سرکار کا جو قانون ہے، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور یہ صرف ایشو نہیں ہے بلکہ یہ گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں جو سب سے بڑی خدمت میں سمجھتا ہوں کی ہے، وہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو خالصہ سرکار کا قانون ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ انہوں نے تحریک چلائی اور لوگوں کو یہ اویئر کیا کہ یہ خالصہ سرکار کا جو قانون ہے یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ سرکار ورکار کوئی نہیں ہے، زمینیں جہاں پہ عوامی ملکیت ہے، جو عوامی حقوق ہیں وہ عوامی ملکیت کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی اگر آپ بات کریں، جو 2015 میں جو ہمارا بل اسمبلی میں ٹیبل ہوا، عمران ندیم صاحب نے کیا، وہ ہمارا شاملات دے کا تھا۔ ہم نے شاملات دے کا بل جو ہے نا ٹیبل کیا، بالکل۔ اور یہ صرف گلگت بلتستان کی بات نہیں ہے بلکہ جو خالصہ سرکار کا قانون تھا یہ ریاست جموں کشمیر کا قانون تھا، اور یہ ریاست جموں کشمیر میں تخت لاہور سے آیا تھا، رنجیت سنگھ کی حکومت سے آیا تھا، جو خالصہ سرکار حکومت ہوا کرتی تھی کسی ٹائم پہ۔ وہ قانون ٹریول کرتے کرتے گلگت بلتستان میں پہنچا، تو یہ جو قانون تھا یہ پنجاب میں بھی موجود تھا، یہ KPK میں بھی موجود تھا، یہ سندھ کے بعض ایریا، تھر کے ایریا میں بھی موجود تھا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جو قانون سازی KPK میں ہوئی خالصہ سرکار کے اوپر اور زمینوں کی ملکیت دی گئی، جو پنجاب میں ہوئی، جو سندھ میں ہوئی، وہی قانون سازی گلگت بلتستان میں بھی ہونی چاہیے تھی، اور وہ قانون سازی شاملات دے کی تھی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ شاملات دے کا بل ٹیبل کیا، اور امجد صاحب نے دوبارہ جب 2020 میں یہ اسمبلی بنی دوبارہ اس کو ٹیبل کیا، اور ٹیبل کرنے کے بعد صرف اور صرف ایک قرارداد بھی لائی کہ خالصہ سرکار جو قانون ہے اس کو معطل کریں، اس کے لیے بھی ہماری اسمبلی تیار نہیں ہوئی۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لینڈ ریفارم کا بل آیا ہے وہ ہولی سولی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، بلکہ جو پیپل پارٹی کا نظریہ تھا وہ شاملات دے کا بل تھا۔ اب بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر زمینوں کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایگری کرتی ہے ہونی چاہیے، اور انتہائی وقت کی ضرورت ہے، اس خاص طور پر خالصہ سرکار قانون کا ختم ہونا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اب جو لینڈ ریفارم کا بل ہمارے پاس ہے، یہ وہ بل ہے جو بیوروکریٹس نے بنایا پچھلی گورنمنٹ کے دوران، اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں خامیاں اگر ہم کہیں تو ساتھ ساتھ خوبیاں بھی ہیں۔ میرے نزدیک میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑی خوبی اس بل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خالصہ سرکار کو ختم کرتا ہے، قانون کو ختم کرتا ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ ایک نیا قانون آتا ہے، اور یہ قانون 1947 میں ہی آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا۔ اور جو نوتوڑ کا قانون 1978 کا قانون لایا گیا، اس سے پہلے 1945 کا سب ڈویژن گلگت کا نوتوڑ کا قانون، 1965 کا سب ڈویژن بلتستان کا نوتوڑ کا قانون، آرڈر نمبر 21، اعلان نمبر 38، یہ سارے جو قوانین آئے نوتوڑ کے، یہ قوانین نہیں آنے چاہیے تھے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو قانون ہے جو لینڈ ریفارم کے ذریعے شاملات دے کا، یہ پہلے آ جاتا، 1947 میں آ جاتا، لیکن نہیں آیا۔ بہرحال
ان شارٹ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لینڈ ریفارم کا بھی قانون ٹیبل ہے ابھی اسمبلی میں جس پہ اوور آل ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، ان میں امینڈمنٹس کر کے ان خامیوں کو ٹھیک کر کے اس کو بہتر طریقے سے اسمبلی میں ٹیبل کر لینا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں زمین کے وہ حل ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس بل کے حوالے سے چند ایک تحفظات کا اظہار کیا گیا اور اکثر سیاسی جماعتوں کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مختلف حلقوں کے اندر سے، تو پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ بل تو پیش ہونا چاہیے اور اس کو مطلب اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو تحفظات کا اظہار ہے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں اس بل کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کو پھر اس طریقے سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں کیا آپ بات سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی امینڈمنٹس انتہائی ضروری ہیں اس بل کے اندر ٹھیک جو ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاملات کا کوئی ذکر اس بل میں نہیں ہے، شاملات کا ذکر ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر اس بل میں 2 قسم کی زمینیں ہیں، ایک امپارٹیبل لینڈ ہے، ایک پارٹیبل لینڈ ہے۔ بالکل جو پارٹیبل لینڈ ہے وہ اوبیس سی بات ہے انڈیویجول ملکیت میں چلی جائیں گی، ان کو تقسیم کیا جائے گا، موضع کے لوگوں میں ان کو سند ملکیت دی جائے گی۔ اب جو امپارٹیبل لینڈ ہے اس کی ملکیت کو اس بل میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ امپارٹیبل مینس ہمارا ناظرین کو بتا دیتے ہیں گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز ہو گئے، پہاڑ پاسچرز ہیں، پہاڑ ہے، جنگل دریا وغیرہ ہے، سے۔ وہ سارا۔ اور اب گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے 2% لیٹ کلٹیویٹڈ ہے، جی باقی ساری جو ہے نا آپ کی جو ہے نا امپارٹیبل لینڈ جسے جنگل نان آپ کلٹیویٹڈ، چراگاہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی اس میں سے بھی کوئی انہوں نے کیلکولیٹ کر کے 14 لاکھ کنال زمین تقریباً انہوں نے کہا کہ قابل کاشت ہے، اس کو ہم پارٹیبل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب اور گلگت بلتستان کی جو زمین ہے اگر آپ ایریا کو کرتے ہیں کوئی 72,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کو آپ کنال میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی 14 کروڑ 42 لاکھ کنال بنتی ہے۔ ٹھیک تو اب آپ یہ ہے کہ 14 لاکھ کنال زمین اس کا 1% بھی نہیں بنتی، میرا خیال ہے 1% بھی نہیں بنتی، تو 1% زمین آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنی ہے۔ ٹھیک اب 1% آپ تقسیم کرتے ہیں، 2% آلریڈی لوگوں کے پاس ہے تو 3% ہو گئی، تو 97% زمین کو آپ نے امپارٹیبل ڈکلیئر کیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امپارٹیبل لینڈ کی ملکیت ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ تو بنیادی جو امینڈمنٹ ہونی چاہیے اس بل میں وہ یہ ہے کہ یہ جو امپارٹیبل لینڈ ہے اس کے اوپر عوامی ملکیتی حقوق ہے۔ آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ جو زمینیں جہاں پہ عوامی ملکیتی حقوق ہیں وہ شاملات ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے جو سب سے پہلی امینڈمنٹ ہونی چاہیے اس بل میں وہ یہ ہے کہ امپارٹیبل لینڈ کو کامن لینڈ ڈکلیئر کرے۔ اگر یہ کامن لینڈ ڈکلیئر ہوتی ہے تو آلموسٹ 97% جو ہمارا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا عوامی ملکیت کا وہ حل ہوتا ہے۔ ٹھیک یعنی یہ جو پہاڑ، دریا، جنگل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا شاملات ڈکلیئر ہوتے ہیں، لوگوں کی عوامی ملکیت ڈکلیئر عوامی ہوتی ہے، تو ملکیت declare ہوتی یہ امینڈمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ٹھیک بغیر میرا خیال ہے اس بل کی کوئی افادیت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے پہلی بات۔ دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 97% لینڈ آپ نے شاملات ڈکلیئر کیا ہے اس کی الاٹمنٹ کا اختیار ولیج کمیٹی کے پاس آپ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے تو ولیج کمیٹی کا جو نومینیشن کا کرائٹیریا ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، ولیج کمیٹی سے ویسے آپ اتفاق کرتے کہ یہی ہونا پروسیس ہونا چاہیے، چاہیے؟ ایگزیکٹلی ہونا چاہیے، یا ولیج ٹھیک کمیٹی ہونا چاہیے یا یونین کونسل ہونا چاہیے۔ ٹھیک اب ہے یونین کونسل یہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتا، یونین کونسل ایکٹیو نہیں ہوتا، تو چلے ولیج بالکل کمیٹی کو وہ آپ رکھ لیں۔ ولیج کمیٹی کے اندر جو نومینیشن ہے ممبرز کی وہ الیکٹڈ ہونی چاہیے، سلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے بل کے اندر وہ سلیکٹڈ ہے، ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ اپورشنمنٹ بورڈ کا چیئرمین ہے وہ اس کو نومینیٹ کرے گا، جو کہ نامناسب ہے، جو کہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے مناسب طریقہ کار یہ ہے کہ جو موضع ہے، جو ویلیج ہے، وہاں کے لوگ اسے الیکٹ کریں، اپنے جو نمائندے ہیں جو زمینوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ الیکٹڈ آئیں تاکہ وہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سرو کریں۔ تو یہ الیکٹڈ کیسے ہوں گے، کس طریقے کار کے تحت؟ دیکھیں آپ ولیج کمیٹی سے مراد موضع کی کمیٹی ہوگی، تو موضع کے اندر جتنی خاندانیں ہیں اور جتنا ریشو ہے اس کے حساب سے اپنے اپنے نمائندے دیں اور ان کو ایک کرائٹیریا بنایا جائے، وہ اسمبلی کا کام ہے، وہ اس حساب سے کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے اور یہ بیسک جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سلیکٹڈ کریں گے تو لوگوں کو مینیج کرنا آسان ہے، پھر اگین اگر آپ سلیکٹڈ کرتے ہیں تو دوبارہ جو فیصلہ ہے وہ جاتا ہے بیوروکریٹ کے پاس، وہ جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس، اور گلگت بلتستان میں لوگ زمین بچانے کے لیے لڑتے ہیں ڈپٹی کمشنر سے ہی، تو مطلب یہ ہے کہ لیگلی آپ اختیار ڈپٹی کمشنر کو دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ولیج کمیٹی ہے جس نے الاٹمنٹ کرنی ہے یا جس نان پارٹیبل امپارٹیبل لینڈ کو پارٹیبل لینڈ بنانا ہے، اس میں لوگوں کا سٹیک کا ہونا ضروری ہے، لوگوں کے نمائندوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نمائندے جو لوگ منتخب کریں۔ ٹھیک دوسرا امینڈمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1986 کے بعد جتنی الاٹمنٹس ہیں، 1986 میں جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو الاٹمنٹس کو بین کیا گیا، وہ تمام کے تمام الاٹمنٹس کو اللیگل ڈکلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ سرکار کے پاس ہیں، چاہے وہ کسی انڈیویجول کے پاس ہیں۔ آپ نے اگر اس بل میں دیکھا ہو
اور اس بل میں جو گورنمنٹ لینڈ کی ڈیفینیشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ زمینیں جو سرکار نے خریدی ہو، وہ زمینیں جو سرکار نے لیز پہ لی ہو، وہ زمینیں جو سرکار نے کے قبضے میں ہو یا کسی ادارے کے قبضے میں ہو، وہ بھی گورنمنٹ لینڈ ڈکلیئر ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، یا اس کو الاٹڈ ہو۔ بالکل تو 1986 کے بعد کے جو الاٹمنٹس ہیں وہ کسی صورت لیگل نہیں ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنی الاٹمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے 86 کے بعد، اور جو زمینیں ہیں انہیں پارٹیبل لینڈ کے اندر انکلوڈ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زمین یہاں پہ آپ دیکھیں سکور میں، یا یہاں پہ جو نئی آبادیاں ہیں گلگت بلتستان کی، بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جو چیف سیکرٹری کے نام پہ ہیں۔ کل کو اگر یہ بل پاس ہوتا ہے، وہ لیگلی وہ چیف سیکرٹری کی زمین ڈکلیئر ہوگی، بالکل تو ان لوگوں کو تو بلڈوزر کے ذریعے بلڈوز کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے، تو یہ تو کیوس کریٹ کرے گا، یہ قانون تو الٹا ایک کرائسس کریٹ کرے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو الاٹمنٹس ہیں 86 کے بعد کی، یہ ساری کی ساری ختم ہونی چاہیے۔ یہ 3 امنڈمنٹس اس بل میں انتہائی ضروری ہیں۔ اگر یہ 3 امنڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ 97% گلگت بلتستان کی زمینوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ عباس صاحب، یہ بل کے حوالے سے آپ کیبنٹ سے تو یہ اپروو ہو چکا ہے، تو کیبنٹ کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کو تحفظات کا اظہار تو کر رہی ہے، تو کیبنٹ کے اندر آپ کے ممبران بھی موجود ہیں، تو وہاں پر اس کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ آپ کے ممبران کے تھرو، جو اسمبلی ممبران آپ کے اس وقت کیبنٹ میں موجود ہیں، ان کے تھرو کیوں نہیں کیے گئے؟ وہاں پر یہ تحفظات کیوں نہیں رکھے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، کیبنٹ میں 2 بل پیش ہوئے، بلکہ 3 ہوئے۔ اچھا، ایک جو نوتور رول کی امنڈمنٹ تھی 1978 کی، جو ایس ایم بی آر نے کیا تھا، وہ پیش ہوا۔ ایک پیپلز پارٹی کا جو شاملات دے کا قانون تھا وہ پیش ہوا۔ ٹھیک، تیسرا جو ہے، جو لاسٹ خالد خورشید صاحب کی گورنمنٹ میں جو لینڈ ریفارم بل بنا 2023، وہ پیش ہوا۔ اب سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، ظاہر ہے پیپل پارٹی کے 4 ممبر ہیں، اب 5واں آیا ہے، بالکل، تو 4 ممبر سے تو بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے نا یہ کسی ایک کو بھی آپ نہیں کرتے، بلکہ ملا کے ایک نیا قانون بناتے ہیں، جسے لینڈ ریفارم ایکٹ 2024 کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اکثریتی فیصلہ یہ ہوا، اور اس بنیاد پہ اس بل کو بنایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اور اسمبلی میں آ کے اس پہ ڈسکشن ہونی تھی۔ اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو اس بل کو لوگوں کو سمجھائے۔ زیادہ کنفیوژن جو ہے نا یہ نہ سمجھانے کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہے، اگر سمجھاتے تو شاید یہ کنفیوژن کریٹ نہ ہوتی۔ بات صاحب، حکومت کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ امجد صاحب خود اس وقت حکومت میں موجود ہیں، مطلب اتحادی ہیں، حکومت میں ہی موجود ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امجد صاحب تو کوشش کر رہے ہیں نا، کل سکردو بھی گئے، گلگت میں بھی لوگوں سے مل رہے ہیں، امجد صاحب تو سمجھا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی کام تو حکومت کا ہے، حکومت کے ریپرزنٹیٹیوز جو منسٹرز ہیں ان کا ہے، جو اسپوکس پرسنز ہیں، آپ کے پاس 2-3 جو منسٹر آپ کے ہیں سر، ان کو رول پلے کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ مجھے تو اپنا منسٹر نظر نہیں آیا جو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کو اپنے منسٹر سے امجد صاحب اپنا رول پلے کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک تو آپ اس کو یہ بتائیے گا کہ اس کو مزید بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے کس پلیٹ فارم کے تھرو یا کون سا راستہ اپنانا چاہیے حکومت کو، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی آؤٹ کمز اچھے آئیں گے؟ بات یہ ہے، قانون سازی اسمبلی میں ہوتی ہے، یہ ہولی سولی جو مینڈیٹ ہے وہ عوامی نمائندوں کا ہے، جو اسمبلی میں جیت گئے ہیں، وہ ووٹ دے کر آئے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیٹھ کے قانون سازی کریں۔ ان کا بنیادی مقصد ہی قانون سازی ہے، کلبٹ پہ اوپر سیاست نہیں ہے، تو یہ ان کا مینڈیٹ ہے، وہ اسمبلی میں بیٹھے اور اس پہ قانون سازی کریں۔ اگر وہ بیٹھ کے یہ فیصلے اچھے کرتے ہیں اور اچھا بل بناتے ہیں تو شاید یہ ڈیبیٹ اور یہ میس کریٹ ہی نہ ہوتا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ ان جو ممبران ہیں، جو حکومت ہے، وہ لوگ اس بل کو ٹیبل کریں اسمبلی کے اندر، اور جو پروپوزڈ امنڈمنٹس ہیں لوگوں کی طرف سے، ان کی بات سنیں، سول سوسائٹی کی بات سنیں، علماء کی بات سنیں۔ وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود نہیں ہیں لیکن باہر ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور ان کی آواز بھی کافی بہت افیکٹو ثابت ہوتی ہے بہت سارے معاملات کے اوپر۔ تو جو ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں پبلک کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ ہو کے ان کا بھی موقف لینا اور پھر اسمبلی میں بات کرنا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اسمبلی میں جب ٹیبل ہوتا ہے تو ڈسکشن ہوتی ہے، بالکل، ڈسکشن میں پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی بات سنی جائے، جو پروپوز امنڈمنٹس ہیں، جو مناسب امنڈمنٹس ہیں انہیں کیا جائے، اور جو ہم نے بات کی یہ بڑی ویلڈ امنڈمنٹس ہیں، اگر یہ کی جاتی ہیں تو یہ بل افادیت دیتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، زمینوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ امنڈمنٹس نہیں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ دے گا۔ صحیح، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی راستہ اپنانا جائے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اے پی سی بلا کے اس کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس کے حوالے سے جو جس بھی پارٹی کو جو بھی تحفظات اس کا اظہار کر رہی ہے جس پوائنٹس کے اوپر بھی، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر یہ ہو۔ ایپیسیز کا جو فیز تھا نا وہ گزر گیا،
وہ گزر گیا. اب میرا خیال ہے اسمبلی میں پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے, اسمبلی میں اس کو ٹیبل کریں, ممبرز آپس میں ڈسکشن کریں. لیکن دیکھیں نا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. پوری ایک کمیونٹی, ایک علاقہ ہے بلتستان سے جہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس والے سے, کلیکٹیولی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر عام پبلک کی بات کر لیں, چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو, پیپلز پارٹی سے, کہیں سے بھی ہو, لیکن ایک پورا ایک علاقہ ہے, تو وہاں ان کو سیٹل کرنے کے لیے, ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا پھر راستہ اپنایا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے اگین بات کی کہ ریپرزنٹیٹیوز انگیج کریں کمیونٹی کو, تو یہ مسئلے کریٹ نہیں ہوتے ہیں. جو لوگ اس بل کو لے کے چل رہے ہیں حکومت میں, سی ایم صاحب ہیں, ان کے منسٹرز ہیں, منسٹر لا ہے اور دوسرے منسٹرز ہیں, ان کے اسپوکس پرسن ہیں, 3 4 تو ہیں. تو کسی کو آگے بڑھ کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس میں یہ آپ کا فائدہ ہے, یہ آپ کا نقصان ہے. میرا نہیں خیال کہ قوم نہ سمجھے گی. جب آپ کنفیوژن کریٹ کریں گے تو لوگ کنفیوز ہوں گے ہی, اور کیوس تو کریٹ کریں گے ہی کریں گے. بلتستان سینسیٹیو اس لیے ہے کہ وہاں پہ زمینیں زیادہ ہیں, وہاں پہ بیرن لینڈ زیادہ ہیں, وہاں پہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ اشتعال انگیز ہیں. اس کی وجوہات ہیں, اس کی پرانی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو راجواڑے تھے وہ بڑے مضبوط تھے, ان کی جاگیریں ہیں. تو لوگ اس لحاظ سے ایسا قانون چاہتے ہیں جو ان کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرے. تو اگر کوئی امنڈمنٹ آتی ہے پبلک ہیئرنگ کے اندر, تو اسے میرا خیال ہے اسمبلی کے ممبران کو اپنے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے کنسیڈر کر کے اس کو کر لینا چاہیے. آخر یہ قانون سازی عوام کے لیے ہے, کسی ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں ہے. اگر کامن لینڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ عوام کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم ویلیج کمیٹی میں الیکٹرک ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک عوام کے لیے کرتے ہیں, تاکہ عوام کا اسٹیک انوالو رہے, تاکہ کل کو کریاس کریٹ نہ ہو. یا ہم جو عوام لوگ یہاں پہ جو آباد ہیں ان زمینوں کو اگر بے دخل نہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ عوام کے لیے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسمبلی ممبران کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ان چیزوں کو میرا خیال ہے پبلک ہیئرنگ کے ذریعے سن کے, ان امنڈمنٹس کے ذریعے اس کو پاس کرنا چاہیے. اور یہ پاس کرنا گلگت بلتستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر یہ پاس نہیں ہوتا, ایک دن گزرے گا تو وہ مافیا کی جیت ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہار ہے. صحیح, یعنی کہ اگر اسی طریقے سے پاس کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر؟ نہیں, پھر ایشوز ہیں, ایز اٹ از پاس ہونے میں ایشوز ہیں. جب تک کامن لینڈ کا ذکر نہ ہو, میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. صحیح. وکلا برادری کی طرف سے بھی کوئی اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, بالکل وکلا جو لیگل فرٹیلٹی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سول سوسائٹی کے اندر بھی. ان کی بات نہ سننا یا میں نہ مانوں والی بات تو میرے خیال میں نامناسب ہے. پبلک ہیئرنگ کے اندر اسمبلی میں ان کو بلا کے ان کی بات سن لینی چاہیے, ان کے کمٹمنٹس کو انڈورس کر لینا چاہیے, جو مناسب چیز ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اچھا, یہ اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ پرسنٹیج طے کی گئی ہے کہ گورنمنٹ لینڈ کے حوالے سے. آپ کے پاس کچھ ایسی کوئی انفارمیشن؟ جو میرے پاس اویلیبل جو ڈرافٹ ہے اس میں کوئی پرسنٹیج کا ذکر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لینڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے پرچیز کی ہو یا کمپنسیٹ کیا ہو یا اس کے قبضے میں ہو یا اس نے لیز پہ لیا ہو یا اس کو الاٹ ہوئی بھی ہو, یہ زمینیں گورنمنٹ کی ہوں گی. جس پہ ہمیں اعتراض ہے, اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کر لینا چاہیے, اس میں امنڈمنٹ آنی چاہیے, کیونکہ جو الاٹڈ زمینیں ہیں وہ 1986 کے بعد جو الاٹمنٹس ہیں وہ انلیگل ہے. ٹھیک, ان چیزوں کو میرا خیال ہے ریزنیبل باتیں ہیں, وہ سوچنا سمجھنا اور اس کے مطابق قانون سازی کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. آپ کی دیگر جو دوسری جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, اس کے علاوہ اور جماعتیں ہیں, ان سے کسی سے بات ہوئی؟ کوئی آپ کی جو تحفظات ہیں وہ انہی کے بھی ہیں یا دیکھیں کچھ بات اور یہ بھی ہے, ہیں کیا؟ زویب صاحب بات یہ ہے, یہ صرف مسلم لیگ نون پیپل پارٹی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نہیں, بالکل. زمین گلگت بلتستان کے باشندے کا مسئلہ ہے, چاہے وہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونے والا ہے. اور گلگت بلتستان کی زمینیں انتہائی امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. تو یہاں پہ زمین کی حفاظت کرنا ہر بندے پہ, ہر باشندے پہ واجب ہے. تو ہم بات کرتے ہیں اس لحاظ سے, اس ذمہ داری کے لحاظ سے, اس قومی ذمہ داری کے لحاظ سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امنڈمنٹس اس قومی ذمہ داری کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. عباس صاحب, آپ سے اس بل کے حوالے سے مزید جاننا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.